السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج 23 مارچ ہے اور یہ دن جماعت میں یوم مسیح موعود کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. یوم مسیح موعود کے جلسے یہ جماعت اس دن کی مناسبت سے منعقد کرتی ہیں. آئندہ 2 دنوں میں ویکینڈ آ رہا ہے، ہفتہ اتوار بہت سی جماعتیں یہ جلسے منعقد کریں گی اور اس میں اس کی تاریخ پس منظر سارا کچھ بیان کیا جائے گا. اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ میں مسیح موعود کی بعثت کے مقصد اور ضرورت اور مقام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. آپ کے دعوے کے بعد نام نہاد مسلمان علماء نے عامت المسلمین کو آپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگایا، انتہائی کوشش کی. جو جس حد تک وہ جا سکتے تھے گئے اور اب تک یہی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید سے آپ کی جماعت ترقی کر رہی ہے اور نیک فطرت لوگ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدائی وعدوں کے مطابق اپنی آمد کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ اعلان فرماتے ہوئے کہ میں ہی آنے والا مسیح موعود ہوں، فرماتے ہیں کہ توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے. تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کاسر الصلیب کو نازل کرے؟ کیونکہ آن وسلم اس زمانے میں حملے، ذات پر حملے، اسلام پر حملے عیسائیوں کی طرف سے ہو رہے تھے. فرماتے ہیں کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ
انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کو بھول گیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو رد کرو، مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے ابراہیم انبیاء میں فرما دیا ہے کہ صدق اللہ و رسولہ وکان وعدہ مفعولا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی نکلی اور خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ منہاج نبوت پر اس سلسلے کو آزمائیں اور پھر دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ خیالی اصولوں اور تجویزوں سے کچھ نہیں بنتا، اور نہ میں اپنی تصدیق خیالی باتوں سے کرتا ہوں، میں اپنے دعوے کو منہاج نبوت کے معیار پر پیش کرتا ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اصول پر اس کی سچائی کی آزمائش نہ کی جاوے؟ فرماتے ہیں کہ جو دل کھول کر میری باتیں سنیں گے، میں یقین رکھتا ہوں کہ فائدہ اٹھاویں گے اور مان لیں گے، لیکن جو دل میں بخل اور کینہ رکھتے ہیں ان کو میری باتیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی۔ ان کی تو احول جیسی مثال ہے، یعنی وہ شخص جو بھینگا ہوتا ہے، جس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، جو ایک کے دو دیکھتا ہے اس کو خواہ کسی قدر دلائل دیے جائیں گے کہ دو نہیں ایک ہی ہے، وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں، اب مثال دیتے ہیں کہ ایک احول خدمت کار تھا، بھینگا آدمی، کسی شخص کا خدمت کرنے والا تھا، ملازم تھا۔ آقا نے اس کو کہا کہ اندر سے آئینہ لے آؤ۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہا کہ اندر تو دو آئینے پڑے ہیں، کون سا لے آؤں؟ آقا نے کہا کہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ احول نے کہا تو کیا میں جھوٹا ہوں؟ اس کے مالک نے کہا، آقا نے کہا اچھا ایک کو توڑ دے۔ جب توڑا گیا تو پھر اسے معلوم ہوا کہ در حقیقت میری غلطی تھی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ مگر ان احولوں کو جو میرے مقابل ہیں کیا جواب دوں؟ فرماتے ہیں کہ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار اگر کچھ پیش کرتے ہیں تو احادیث کا ذخیرہ، جس کو خود یہ ظن کے درجے سے آگے نہیں بڑھاتے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے رتب و یابس امور پر لوگ ہنسی کریں گے۔ جو اٹھ پٹانگ باتیں یہ کرتے ہیں اس پر لوگ ہنسی کیا کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ ہر ایک طالب حق کا حق ہے کہ وہ ہم سے ہمارے دعوے کا ثبوت مانگے۔ بڑی صحیح بات ہے، ثبوت مانگنا چاہیے، اس کا حق ہے ہر ایک کا۔ اس کے لیے ہم وہی پیش کرتے ہیں جو نبیوں نے پیش کیا۔ نصوص فرماتے ہیں کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ، عقلی دلائل یعنی موجودہ ضرورتیں جو مسئلے کے لیے مستدی ہیں، پھر وہ نشانات جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کیے، میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے، اس میں 150 کے قریب نشانات دیے ہیں، جن کے گواہ 1/9 سے کروڑوں انسان ہیں۔ بےہودہ باتیں پیش کرنا سعادت مندی کا کام نہیں۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر آئے گا، یعنی مسیح موعود جب آئے گا تو وہ حکم ہوگا،
اس کا فیصلہ منظور کرو. وہ فیصلہ کرنے والا ہوگا، اس کا فیصلہ منظور کرو. جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے، اس لیے بےہودہ حجتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں. مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا. میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افتراء کرتا تو وہ مجھے فی الفور ہلاک کر دیتا، مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں. میری تکذیب اس کی تکذیب ہے، اس لیے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ مسیح موعود کی تکذیب اور انکار کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار تک تمہیں لے جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے. کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر ظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلے کی طرح اس محمدی سلسلے میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا، مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا. اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں، اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ. کیونکہ اس سلسلے کی عدم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس 14ویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا، اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلے میں 14ویں صدی پر ایک مسیح آیا، اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے. اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب لازم آئے گی. بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا. پھر سوچو کہ کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا. اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کہ انت منی و انا منکا، بے شک آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میری تکذیب سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے، اور میرے اقرار سے خدا تعالیٰ کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کی ہستی پر کبھی ایمان پیدا ہوتا ہے. اور پھر میری تکذیب نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تکذیب اور انکار کے لیے جرأت کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتویٰ طلب کرے کہ وہ کس کی تکذیب کرتا ہے. اس بات کو مزید کھول کر بیان فرماتے ہوئے کہ تکذیب مسیح موعود سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کس طرح مسیح موعود کے انکار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے، یعنی مسیح موعود کے انکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے.
اس طرح پر آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح پر کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی کی سر پر مجدد آئے گا وہ معاذ اللہ جھوٹا نکلا. پھر آپ نے جو امامکم منکم فرمایا تھا وہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا ہے. اور آپ نے جو صلیبی فتنے کے وقت ایک مسیح و مہدی کے آنے کی بشارت دی تھی وہ بھی معاذ اللہ غلط نکلی، کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا. اب ان باتوں کو جب کوئی تسلیم کرے گا عملی طور پر کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذب ٹھہرے گا یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں بس پھر میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان امر نہیں. مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر بننا ہوگا. مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور روح سیاہی کو مان لینا پڑے گا. مجھے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا کہنے کے لیے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا. یعنی میں نہیں چھوڑوں گا، وہی چھوڑے گا جو مجھے چھوڑنے والا کہتا ہے. آپ کہتے ہیں میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصداق ہوں، میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں، میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصداق صحیح ہوں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے. جس کو خدا پر یقین ہے، جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مانتا ہے، اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے. لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا. آپ یہ سب باتیں ایک آئے ہوئے مہمان کو سمجھا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لو بلکہ نیک نیتی اور خالی ذہن ہو کر سوچیں. پھر آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ پس اگر ان لوگوں کے دل میں بخل اور ضد نہیں تو میری باتیں سنیں اور میرے پیچھے ہو لیں، پھر دیکھیں کہ کیا خدا تعالیٰ ان کو تاریکی میں چھوڑتا ہے یا نور کی طرف لے جاتا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر اور صدق کے دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ ہلاک نہ کیا جاوے گا بلکہ وہ اسی زندگی سے حصہ لے گا جس کو کبھی فنا نہیں. یعنی اس دنیا میں بھی پانے والا ہے اور پھر آخری زندگی میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کرے گا. آپ فرماتے ہیں جس کا دل صاف ہے اور خدا ترسی اس میں ہے، اس کے سامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰ کا فیصلہ پیش کرتا ہوں. وہ مجھے سمجھائے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا آنا ضروری ہے، جو کچھ مسیح نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں. یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں ایلیا کا آنا لکھا ہے، مسیل ایلیا کا ذکر نہیں ہے. ایلیا کا خدا آنے کا ذکر ہے، مسیل کا ذکر تو نہیں. اس کے نمونے پر کسی کے آنے والے کا ذکر تو نہیں لکھا ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی یوحنا ہے، چاہو تو اسے قبول کرو. اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے. ظاہری بات پر اگر فیصلہ کروانا ہے کسی بھی جج کے سامنے رکھ دو، وہ دیکھو ڈگری کس پہ دیتا ہے. وہ یقیناً یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے گا کیونکہ ظاہری طور پر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. مگر آپ فرماتے ہیں لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مگر ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرشتادے کس طرح آتے ہیں، وہ یقین کرے گا کہ مسیح نے جو کچھ کہا اور کیا وہی صحیح اور درست ہے. اب اس وقت آپ فرماتے ہیں اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور ہے؟ بتاؤ. اگر خدا کا خوف ہو تو پھر بدن کانپ جاوے یہ کہنے کی جرت کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے. افسوس اور حسرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی ایمان نہیں جتنا کہ اس شخص کا تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور جس نے یہ کہا کہ اگر یہ کاذب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا. میری نسبت اگر تقویٰ سے کام لیا
جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالیٰ میری تائیدیں اور نصرتیں کر رہا ہے یا میرے سلسلے کو مٹا رہا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک آواز جو ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی، دنیا کے 210 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہی آپ کی سچائی کی دلیل بھی ہے۔ دور دراز کے علاقے جہاں 30-40 سال پہلے تک بھی احمدیت کے پہنچنے کا تصور نہیں تھا، نہ صرف وہاں پیغام پہنچا ہے بلکہ ایسے پختہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے وہاں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بینین، وہ افریقہ کا ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں ایک جماعت کا وہاں قیام عمل میں آیا 2012 میں۔ گاؤں کے ایک احمدی، یہاں ابراہیم صاحب ہیں نام ہے ان کا، انہوں نے احمدیت قبول کی۔ اس سے پہلے بھی مسلمان تھے اور کافی علم رکھنے والے تھے، اور احمدیت قبول کرنے کے بعد اخلاص اور وفا میں ترقی کرنی شروع کی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں وغیرہ کو تبلیغ کرنی شروع کی۔ ان کے بھائی نے ان کی تبلیغ سے تنگ آ کر کہ تبلیغ کر کے ہمیں ہمارے دین سے ہٹا رہا ہے، ان سے لڑائی کرنی شروع کر دی کہ اگر، لیکن یہ تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ احمدیت کا پیغام، حقیقی اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، اور ان کی کوششوں سے اس طرح ارد گرد کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 گاؤں احمدیت ہو گئے، احمدیت میں شامل ہو گئے۔ تو ان کے بھائی نے، ابراہیم صاحب کے بھائی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ یہ تو احمدیت کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا بڑا بھائی اور اس کا دوست کوئی گڑھا کھود کر اس میں کچھ ڈال رہے ہیں، اور کہتے ہیں خواب کے 3 دن بعد ہی ان کے بڑے بھائی کا دوست اچانک بیمار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس پر ان کے بھائی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ احمدی جو ہے اس نے کوئی جادو ٹونا کر دیا میرے دوست پر۔ کچھ عرصے بعد یہ کہتے ہیں میں نے پھر ایک خواب دیکھی کہ ان کا بھائی ایک درخت کے ساتھ لگ کر خود کو ماپ رہا ہے۔ اس علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کھودنے کے لیے ایک درخت کے تنے کی چھال کے ساتھ میت کو ماپا جاتا ہے تاکہ قبر اس کے سائز کے مطابق بنائی جائے۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد بڑے بھائی کی حاملہ بیوی بیمار ہوئی اور 2 دن کے اندر فوت ہو گئی۔ بچے بیچارے کے بیمار ہونے شروع ہوئے، فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ان کے بھائی نے مشہور کر دیا کہ یہ جادو ٹونا کرنے والا شخص ہے، اور وہاں کا جو مقامی بادشاہ تھا، چیف تھا، اس کے پاس شکایت کی، اس کی مدد کے لیے کہا۔ اس نے کچھ پیسے مانگے، یہ لے کے رہو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ خیر ان کے بھائی نے رقم ادا کر دی۔ بادشاہ نے ان کے ابراہیم صاحب کو بلایا، اور جب یہ گئے تو بڑے غصے اور طیش میں اس نے کہا کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، کہ نیا مذہب اختیار کیا ہے، نیا دین شروع کر دیا، اس کو فوراً چھوڑو اور توبہ کرو، ورنہ کل کا سورج نہیں تم دیکھ سکو گے، تمہارے پر دن نہیں چڑھے گا کل کا۔ ابراہیم صاحب نے کہنے لگے کہ مذہب تو میں نے سچ سمجھ کے قبول کیا ہے، اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور رہی بات مرنے کی تو زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ چیف نے یا بادشاہ نے کہ اس علاقے کا خدا میں ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تم لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا فیصلہ کرنے لگا ہوں، اور جس کو میں کہہ دوں کہ وہ کل تک مر جائے گا تو وہ ضرور مرتا ہے۔ ابراہیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے روایتی لوگوں کو کہتے ہو گے، لیکن میں
اس بات پہ میں کچھ نہیں کہتا، اگر دین نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ حقیقت یہی ہے اور سچا اسلام یہی ہے۔ اس پر اس کو مزید غصہ آیا چیف کو، اس نے کہا ان کو کمرے میں بند کر دو، لے جا کے اپنے لوگوں کو۔ وہ لے کے جا رہے تھے تو ابراہیم صاحب نے ان لوگوں کو کہا کہ تم میرے بیچ میں نہ پڑو اور اس معاملے کو چھوڑو، مجھے بند کرنے کے بجائے جانے دو مجھے۔ خیر لالچی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی، کچھ رقم لے کے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن ہی صبح کا سورج ان پہ کیا طلوع کروانا تھا اس بادشاہ نے یا چیف نے، اگلے دن اطلاع ملی کہ اس کو بادشاہ کو فالج ہو گیا اور وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا، اور 2 دن بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے بڑے بھائی جو ان کے مخالف تھے، انہوں نے خاندان والوں سے کہا کہ ہماری صلح کرا دیں۔ انہوں نے کہا میری تو لڑائی کسی سے تھی نہیں، ہم تو ایسے ہی صلح جو ہیں، اور اسلام کا حقیقی پیغام بھی یہی ہے۔ تو یہ نشان دیکھ کر اس چیف کے مرنے کا وہاں علاقے میں بہت اثر ہوا اور بڑا چرچا ہوا، اس کا احمدیت کی سچائی ثابت ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں ثابت ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق کے ظاہر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ بند ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ ہوں گے۔ اگر یہ انسان کا منصوبہ ہوتا تو اس قدر تائید اور نصرت اس کی ہرگز نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے تائید ہو رہی ہے۔ ایک موقع پر ضرورت مسلح اور مسیح موعود کی ضرورت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہر ایک فصل کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، ایسا ہی اب مفاسد کے دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جو فساد دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صادق کی توہین اور گستاخی انتہا تک کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ مکھی اور زنبور جتنی بھی نہیں کی گئی۔ زنبور سے بھی انسان ڈرتا ہے، ایک بھیڑ جو ہے، اور چونٹی سے بھی اندیشہ کرتا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے میں کوئی نہیں جھجکتا۔ کذبوا بآیاتنا کے مصداق ہو رہے ہیں۔ جتنا منہ ان کا کھل سکتا ہے انہوں نے کھولا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر سب و شتم کر کیے۔ اب واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کا تدارک کرے۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے جو اس کی عظمت اور جلال کے لیے بہت جوش رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو باطنی مدد کا سہارا ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے، مگر اس کا پیدا کرنا ایک سنت کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے موافق اس نے بھیجا ہے مجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات حد سے گزر جاتی ہے تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے۔ یہی اس کا نشان ہے کہ تیاری کا وقت آ گیا ہے۔ سچے نبی اور رسول و مجدد کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے۔ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو؟ آپ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں لوگوں سے، بتاؤ کہ قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا یہ وقت نہیں ہے؟ وہ زمانہ بھی تھا اور آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی مسئلے کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ پاکستان میں تو مولوی خود یہ کہتے ہیں، لیکن مسیح موعود کا انکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب حجروں میں بیٹھ جائیں تب بھی کام ہو جائے گا اور دجال کو زوال آ جائے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس کا کمال بتاتا ہے، اس طرح دن آپس میں پھرا کرتے ہیں۔
فرمایا کہ اس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اس کا زوال کا وقت قریب ہے. کسی بھی چیز کو جب عروج حاصل ہو جائے، انتہائی پہ پہنچ جائے، انتہا پہ پہنچ جائے، جب وہ سمجھنے لگے کہ اب میں سب طاقتوں کا مالک ہو گیا ہوں اور سب ترقیاں میرے ہاتھ میں آ گئی ہیں، تو پھر وہ عروج جو ہے اس کو پہنچ کر پھر وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اب ان طاقتوں کا بھی زوال شروع ہو گیا، چاہے وہ اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں یا وہ لوگ جو احمدیت کے خلاف، حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا، انتہائی بلندی پہ پہنچ گیا، اب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ نیچے کی طرف اب آئے گا. اس کی آبادی اس کی بربادی کا نشان ہے. اس کی طاقت اور آبادی سمجھتا ہے بہت زیادہ ہے، تو یہ اب بربادی کا نشان بن جائے گی. ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے کام آہستگی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نشان شروع ہو گیا، کام اللہ تعالیٰ کے آہستگی سے ہوتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، تاہم زمانے کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں کسرِ صلیب کے لیے آیا. ان کو یہ نہ چاہیے تھا کہ اسے اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے. اسلام کی غیرت تھی تو اسلام کے دفاع کے لیے بلاتے، مسیح کو تلاش کرتے، نہ کہ اپنے جھگڑوں کے حل کرنے کے لیے. فرمایا کیونکہ اس کا کام کسرِ صلیب ہے اور اسی کی زمانے کو ضرورت ہے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ دہریت بھی پھیل رہی ہے زیادہ اور میں اس کے رد کے لیے بھی آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اس کا نام مسیح موعود ہے. اگر ملانوں کو بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہبودی مد نظر ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنا لیا ہے. انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنا لیا ہے. جسے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہو جائے، اسے کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو. فتویٰ لکھا تو کیا فائدہ ہوا اس کو. جماعت ترقی اسی طرح کر رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب میں تک پہنچا دیتے ہیں. جو مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں مخالفت کے ذریعے سے ہی، کیونکہ اس طرح بھی لوگوں کو توجہ پیدا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ خط لکھتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں کہ فلاں مولوی کی مخالفت کی وجہ سے یا فلاں جگہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، ان کی وجہ سے ہمیں تجسس پیدا ہوا، ہم نے تحقیق کرنی شروع کی. اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جماعتی لٹریچر بھی میسر ہے ہر جگہ، اور بھی ساری باتیں مل جاتی ہیں، موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو تحقیق کر کے اب ہم جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ مولویوں کا یا مخالفین کا تبلیغ کا ذریعہ بن رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام بعض لوگوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم اسلام کی تعلیم پر جو عمل کر رہے ہیں، پہلے ہی اتنے فرقے ہیں تو پھر ایک نیا فرقہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ کی جماعت میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے احمدی بھی یہ باتیں سن کر معترضین کی خاموش ہو جاتے ہیں اس زمانے میں، اور آج کل بھی بعض ایسے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں کہ کیا جواب دیں. آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلے کی ضرورت کیا ہے، کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے. وہ اس طرح پر دھوکہ دیتے ہیں، اور کچھ تجربہ نہیں کہ بعض لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں ایسی باتوں کو سن کر دھوکہ کھا جائیں اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہہ دیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ورد اور وظائف کرتے ہیں، پھر کیوں یہ پھوٹ ڈال دی کہ نیا فرقہ بنا دیا تو کیوں پھوٹ ڈال دی. نماز روزہ کر رہے ہیں ہم، کیا ضرورت ہے تمہارے اندر شامل ہونے کی، ایک نیا فتنہ فساد پیدا کرنے کی. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی کے اور معرفت کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہے. میرا اپنا کام نہیں ہے. یہ پھوٹ اگر ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے.
جس نے اس سلسلے کو قائم کیا. میں نے تو نہیں قائم کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، کیونکہ ایمانی حالت کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کی روح پھونکے جو اس سلسلے کے ذریعے سے اس نے چاہا ہے. ایسی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض بے جا اور بیہودہ ہے. بس یاد رکھو کہ ایسا وسوسہ ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو یہ وسوسہ آ ہی نہیں سکتا. غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی سے وسوسہ آتا ہے. جو ظاہری حالت پر نظر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اور بھی مسلمان ہیں، اس قسم کے وسوسوں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے. فرمایا کہ میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں جو بظاہر ہمارے سلسلے میں ہیں، بیعت کی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب یہ کہا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں، پھر اس نئے سلسلے کی کیا حاجت ہے؟ یہ لوگ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باوجود ہے کہ ہماری بیعت میں داخل ہیں، ایسے وسوسے اور اعتراض سن کر لکھتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا. ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور رحم آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سمجھا. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسمی طور پر یہ لوگ ہماری طرح شعائر اسلام بجا لاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کی روح ان میں نہیں ہوتی. صرف فرضی طور پر نہیں کرنا، ظاہری طور پر نہیں کرنا، بلکہ حقیقی طور پر عبادت بھی ہونی چاہیے اور دوسرے فرائض بھی ادا ہونے چاہیے. اس لیے یہ باتیں اور وساوس سحر کی طرح کام کرتے ہیں. وسوسے آ جاتے ہیں اور باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں اس کا اثر ان پہ جادو کی طرح ہو جاتا ہے. وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہیے جو انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے، اور ان رسوم و عادات کے پیرو لوگوں میں وہ بات نہیں. ان کی نظر ظاہر پر ہے، حقیقت پر نگاہ نہیں. ان کے ہاتھ میں چھلکا ہے جس میں مغز نہیں. بس بے شک ظاہری عمل تو مسلمان کرتے ہیں، لیکن روح ان میں نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کہلانے والوں کے اعمال صالحہ ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی مسلمان بعض سمجھتے نہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں یعنی کہ یہ لوگ غیر جو مسلمان غیر جماعت مسلمان دوسرے مسلمان ہیں کہتے ہیں ہماری ہر بات تو ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جو تمہارے ساتھ جڑ کے تو ہم کوئی اسلام کی حقیقت پر سمجھ جائیں زیادہ اچھی طرح، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہی کچھ نہیں. فرمایا کہ مگر میں کہتا ہوں کہ ان کے تمام اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ محض ایک پوست کی طرح ہیں جن میں مغز نہیں ہے. ورنہ اگر یہ اعمال صالحہ ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اعمال صالحہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں، لیکن ان میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ میں کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مومن اور متقی ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا ہو اور وہ اہل حق کا دشمن ہو. حالانکہ یہ لوگ ہم کو بے قید اور دہریہ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر کے بھیجا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت ان کے دل میں ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے اور اس سے ڈر جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی تخفیف کرنے والے ٹھہریں. لیکن یہ تب ہوتا جب ان میں حقیقی اور اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا اور وہ یوم الجزا سے ڈرتے، اور لا تقف ما لیس لک بہ علم پر ان کا عمل ہوتا، یعنی وہ بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں.
اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ مسیح موعود کی آمد کا مقصد اندرونی اور بیرونی فتنوں اور حملوں سے اسلام کو محفوظ کرنا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی خبر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے واسطے خبر دی تھی کہ اس وقت دو رنگ کے فتنے ہوں گے، ایک اندرونی، دوسرا بیرونی۔ اندرونی فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان سچی ہدایت پر قائم نہیں رہیں گے اور شیطانی عمل دخل کے نیچے آ جائیں گے، عمل صالح کوئی نہیں ہوگا ان کا۔ قمار بازی، زنا کاری، شراب خوری اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر حدود اللہ سے نکل جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی نواہی کی پرواہ نہ کریں گے، صوم و صلات کو ترک کر دیں گے اور امر الہی کی بے حرمتی کی جائے گی اور قرآنی احکام کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کیا جائے گا۔ بیرونی یہ تو اندرونی فتنہ ہے کہ مسلمانوں کی عملی حالت بگڑ گئی ہے، اور بیرونی فتنہ یہ ہوگا، یہ اکثریت مسلمانوں کی یہی ہے۔ آپس میں بھی اب دیکھ لیں مسلمان دنیا میں بھی کس طرح ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اور بیرونی فتنہ یہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر افتراء کیے جائیں گے، اور یہ بھی آج کل بہت بڑھ کر ہو رہا ہے، اور ہر قسم کے دل آزار حملوں سے اسلام کی توہین اور تخریب کی کوشش کی جائے گی۔ مسیح کی خدائی کو منوانے کے لیے اور اس کی صلیبی لعنت پر ایمان لانے کے واسطے ہر ایک قسم کے ہیلے اور تدابیر عمل میں لائی جائیں گی۔ غرض ان دونوں اندرونی اور بیرونی عظیم الشان فتنوں کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جائے گا جو بیرونی فتنوں اور صلیبی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا، اور اسی لحاظ سے وہ مسیح ابن مریم ہوگا اور اندرونی تفرقوں اور بے راہیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا، اس لیے مہدی کہلائے گا۔ اسی بشارت کی طرف وآخرین منہم میں بھی اشارہ ہے۔ بس ہم نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور تقویٰ کے معیار دوسرے مسلمانوں سے بلند ہونے چاہیے۔ جو نقشہ کھینچا ہے عام طور پہ آپ نے، وہ ہمارا نقشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عملی حالت دوسروں سے بہتر ہونی چاہیے۔ ہمارے عمل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور صالح ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہیے کہ اس سلسلہ حق ہے، سچائی کو مان لیا کافی ہو گیا، اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا جب تک اچھے عمل نہ ہوں۔ کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو، متقی بنو، ہر ایک بدی سے بچو، یہ وقت دعاؤں سے گزارو، رات اور دن تضرع میں لگے رہو۔ جب ابتلا کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دعا، تضرع، صدقہ، خیرات کرو، زبانوں کو نرم رکھو، استغفار کو اپنا معمول بناؤ، نمازوں میں دعائیں کرو۔ مثل مشہور ہے کہ منتیں کرتا ہوا کوئی نہیں مرتا۔ میرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا۔ اگر انسان مان کر پھر اسے پس پش ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیعت سے فائدہ نہیں ہوا، بے سود ہے۔ خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عمل صالح کی تعریف کرتے ہوئے کہ عمل صالح کیا چیز ہے، فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ چور کیا ہے؟ کس قسم کے چور پڑتے ہیں عمل پر؟ ریاکاری، یعنی کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے۔ عجب یہ ہے کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں، ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر
اور حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ جیسے آخرت میں انسان عمل صالح سے بچتا ہے ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے، یعنی آخرت میں بھی نیک اعمال جو ہیں انہی کی وجہ سے بچاؤ کا سامان ہوگا۔ اچھے نیک عمل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور انعامات سے نوازے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی اگر نیک عمل ہوں گے تو بہت سی دنیاوی پریشانیوں اور تکلیفوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر اسے پیوے، استعمال کرے۔ اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے، اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا۔ اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے۔ انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں، فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے۔ ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خود کے لیے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ یعنی کسی چیز کے کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو، عمل ایسا نہ ہو یا کوئی جسم کا اس طرح استعمال نہ ہو جس سے گناہ صادر ہوتا ہو۔ اس لیے استغفار کرو تاکہ جسم کا ہر حصہ گناہوں سے بچا رہے۔ فرمایا آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ کیا دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا اول ہی سے قبول ہو چکی ہے۔ غفلت سے زندگی بسر مت کرو۔ جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق و طاقت بلا میں مبتلا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف سے زندگی گزارنے والا کبھی غیر معمولی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی۔ جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی کہ رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، خواہ اسباب سے کرے خواہ بلا اسباب۔ اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بناتا ہے یا نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور دونوں دعائیں اس کی طرف توجہ دیں، سمجھیں۔ بس ہر احمدی کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے تو کیا اس ماننے اور بیعت کا حق ادا کرنے والے بھی ہیں؟ اکثر میرے جائزے سے میں نے دیکھا ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو نمازیں پوری طرح ادا نہیں کرتے، نمازوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، استغفار کی طرف تو بالکل توجہ نہیں، بعضوں کی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ اگر یہ حالت ہے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اعمال صالحہ پہ لانے والے ہیں، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ دوسرے نہ مان کر گناہ گار ہو رہے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، اور ہم مان کر پھر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر کے، ایک عہد کر کے پھر اسے پورا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ بس بڑی فکر سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم صرف رسمی طور پر یوم مسیح موعود منانے والے نہ ہوں، بلکہ مسیح موعود کو قبول کرنے کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی فتنوں سے بچنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہر بلا اور مشکل سے بچائے۔ آج ایک یہ بھی اعلان ہے اور خوشی کی خبر بھی ہے کہ یہاں سے اخبار الحکم جو قادیان سے نکلا کرتا تھا،
اور دوبارہ اس کی اشاعت 1934 میں شروع ہوئی، پھر بند ہو گیا۔ آج انگریزی زبان میں اس کا یہاں سے اجرا ہو رہا ہے، اور آج یوم مسیح موعود، اور یہ اخبار جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کا پہلا اخبار تھا، اور اس کے لیے جو ہے پرنٹ میں تو تھوڑا آئے گا، لیکن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوگا، اور خطبے کے فوراً بعد یہ دستیاب ہو جائے گا اس ویب سائٹ پہ www.alhakam.org۔ اسی طرح موبائل فون اور ٹیبلٹس وغیرہ کے لیے الحکم نام سے ایپ بھی دستیاب ہوگا، جسے ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر اخبار کو بہت سہولت پڑھ سکیں گے۔ یہ ایپ جو ہے یہ معروف موبائل فون سسٹم مثلا ایپل اور اینڈرائڈ پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے خطبے کے بعد فوراً دستیاب ہو جائے گی۔ یہ شمارہ جو ہے اس صفحہ کا، یہ یوم مسیح موعود کے حوالے سے خصوصی شمارہ ہے، اور آئندہ ہر جمعے کے روز تازہ شمارہ اپلوڈ ہو جایا کرے گا، اور پرنٹ تعداد میں تھوڑی سی پرنٹ ہوگی اس کی۔ بہرحال اس سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب اس دفعہ کا اس کا اجرا جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہو، اور کیونکہ یہ انگریزی زبان میں ہوگا اس لیے انگریزی دان طبقے کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔